آپ یہ کہیں گے ارے یہ تو پہلے لوگوں کی بات ہے، آج کہاں اتنے اس قسم کے لوگ پیدا ہونے والے ہیں۔ لیکن ساتھیوں میں ابھی ماضی قریب کی ابھی چند سال کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اور اسی مثال کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رشیا کی 7-8 لڑکیاں، اور یہ بات سند کے ساتھ میرے پاس موجود ہے اور واقعہ بالکل حقیقی ہے۔ رشیا کی چند لڑکیاں دھوکہ دے کر کے خلیج لے آئی گئی گلف میں۔ یہ مقصد تھا کہ یہاں سے کچھ سامان خریدیں گے، اس لیے کہ یہاں کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، اور لے آ کر کے اپنے ملک میں بیچیں گے۔ 8-9 لڑکیاں تھیں جو ایجنٹ لے کر کے آیا تھا۔ جب یہاں خلیج کے اندر گلف میں پہنچ گیا تو کہتا ہے کہ دیکھو یہ کام جو جس کے لیے ہم لوگ آئے ہیں وہ تو کریں گے ہی، لیکن ابھی ہفتے 10 دن 15 دن جو یہاں پر رکنا ہے، ذرا ایسا کیوں نہ ہو کہ ظاہر بات مال کے لیے آئے ہیں اور یہاں لوگوں کے پاس بڑا مال ہے، ایسا نہ ہو کہ چلو کسی دوسرے طریقے سے مال حاصل کر لیں، یعنی اپنی عزت کا سودا کرو۔ اور بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں کافر لوگ یہ ذہنیت رکھتے ہیں کہ یہ شہوت اور جس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، جن کا مذہب انہیں پاک بازی کی دعوت دے، جن کا مذہب تو یہ ہے کہ وہ ان کے لیے یہاں تک اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر مسلم عورت طرف ہی غلط نظر سے اٹھا کر کے دیکھیں، اور جن کے سلف کا یہ حال تھا کہ وہ کسی غیر مسلم عورت طرف نظر اٹھا کر کے دیکھتے نہیں تھے، آج ان کے بارے میں یہ تصور کافر لوگ لے لیں کہ ہاں یہ لوگ تو شہوت اور جنس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک، بڑے افسوس کی بات ہے۔ چنانچہ ان میں کی کچھ عورتیں تیار ہوئی لڑکیاں، اور کچھ جو ہے کہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس نے دھمکی دیا کہ دیکھو پاسپورٹ میرے پاس ہے، یہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، یہاں تمہارے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، تمہارا کوئی بھی آدمی نہیں ہے، تم غیر ملک میں ہو، میں جو کہتا ہوں وہ مان لو ورنہ جاؤ جہاں جانا ہوتا۔ تو مجبور ہو کر تمام لڑکیوں نے مان لیا، صرف ایک لڑکی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، ایک لڑکی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اب یہ سوچنے لگی کہ آخر کروں کیا کروں میں؟ تو اس نے بہت جلدی فیصلہ کیا اور دیکھا کہ اس کا پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اچانک پاسپورٹ جھپٹا اور باہر نکل گئی، پاسپورٹ اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور باہر نکل گئی۔ وہ وہاں سے ہنسنے لگا، کہا کہ اچھا کہاں جاؤ گی، تمہارے پاس پیسے نہیں، تمہیں یہاں کی زبان نہیں معلوم ہے، تم کیا کرو گے؟ آخر مجبور ہو کر کے دیکھو یہ میرا پاسپورٹ، میرا ٹیلی فون نمبر ہے، لیتے جاؤ، اگر ضرورت پڑی تو آ جانا۔ وہ لڑکی وہاں سے نکلی، راستے میں بھاگی جا رہی تھی، کیا دیکھتا ہے کہ فلسطین کے رہنے والا ایک نوجوان اور اس کے ساتھ 3 عورتیں، اس کی 2 بہنیں اور ماں سڑک پر جا رہی ہیں، ان کے ساتھ کھڑی ہو کر کچھ باتیں کرنا چاہتی ہے، اور ظاہر بات لباس کیا پہنی ہوئی تھی، آدھا لباس پہنی تھی اور آدھا وہ ننگی تھی، باتیں کرنا چاہتی لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ لیکن وہ نوجوان کہتا ہے کیا تمہیں انگلش معلوم ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا روس رشیا کی کہ ہاں مجھے انگلش معلوم ہے۔ تو انگلش میں بات کیا، کہا بتاؤ تمہاری مشکل کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، مجھے 1 یا 2 دن تم اپنے پاس رکھ لو تاکہ میں اپنے گھر ٹیلی فون کر کے اپنے والدین سے پیسہ منگا لوں اور میں یہاں سے سفر واپس چلے جاؤں۔ تو کچھ دیر تک کھڑے سوچتے رہے کہ پتہ نہیں کوئی دھوکہ دینے والی ہو، جال کرنے والی عورت ہو، لیکن آخر میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ چلو کچھ نہیں، عورت ہی تو ہے، لے چلتے ہیں۔ چنانچہ لے کر کے چلا گیا، اور اسے جو ہے مذہب کی دعوت بھی دینے لگے، دین اسلام کی، اس لڑکی کو دین اسلام کی دعوت، اور لیکن اتنی سخت تھی کہ ہر بات سننے کے لیے تیار، لیکن یہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کا کرنا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لیے راستے مہیا کر دیتا ہے۔ وہ لڑکی ٹیلی فون کر رہی ہے اپنے گھر میں، اور بدقسمتی سے ٹیلی فون لگ ہی نہیں رہا۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں ہوتا ہے کبھی طوفان وغیرہ آیا، ٹیلی فون اکھڑ گیا، معاملہ یہ ہو گیا، ٹیلی فون لائن کام نہیں کرتی ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن، اس درمیان میں اس کی بہنیں اور وہ مرد جو ہے، اس لڑکا جو ہے، اس کے اوپر اسلام اور مذہب پیش کرا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آہستہ آہستہ جب ان کے معاملات کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ یہ مرد اس کی طرف جو ہے نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں، صرف یہ ہے کہ مذہب پیش کرتا ہے اور کچھ نہیں، لڑکیاں سمجھاتی ہیں، آہستہ آہستہ اس کے دل کے اندر بات بیٹھتی گئی۔ لمبا قصہ ہے، صرف ایک تقریر اس کے قصے ہی پر ختم ہو جائے گی، میں مختصر کرتا ہوں کہ نتیجہ یہ ہوا کہ آخر میں اس نے اسلام قبول کرنے پر راضی ہو گئی، وہ اسلام قبول کرنے پر راضی ہو گئی، اسلام قبول کر لیا، تو اس لڑکے نے اس سے شادی کر لی۔ ایک دن وہ باہر نکلی
تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک ایسی عورت ہے، ظاہر بات اس کی بہنیں جو تھی وہ ایسے مصر وغیرہ میں جو برقع نہیں جلتا ہے، جو حجاب چلتا ہے، یعنی چہرہ اور ہاتھ کھلا ہے، باقی سارا جسم ڈھکا ہوا، یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ عورت پردہ کرتی ہے. لیکن اسے ایک عورت ایسی دکھائی دی کہ جس کے جسم کا کوئی حصہ نہیں دکھائی دے رہا. تو اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آخر یہ عورت کیا ہے؟ کہا کہ سچ پوچھو تو یہی اصل اسلامی پردہ ہے. کہا یہ پردہ ہے؟ کہا مجھے بھی خرید کر کے دو. اگر یہ پردہ اسلامی ہے تو مجھے بھی خرید کر کے دے دو. چنانچہ کہا وہیں پر ہم نے اس کے لیے پردہ خریدا اور اسے دے دیا. کہا کہ اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہاں عورت کا لباس یہ ہے. کہا کہ واللہ جب بھی میں نکلتی تھی تو لوگوں کی نظریں میرے اوپر اس طرح پڑا کرتی تھی گویا کہ میرے چہرے کو نوچ لینا چاہتے ہیں. آج مجھے معلوم ہوا کہ عورت کا لباس یہ ہے. قصہ مختصر یہ کہ وہ دین سیکھتی رہی، قرآن سیکھتی رہی. تحفیظ القرآن جو مدرسہ ہوتا ہے اس میں وہ داخل کر دی گئی. قرآن کا ترجمہ بھی اس نے کچھ سیکھا اور یعنی اب ظاہر بات بالکل عرب بن گئی ہے وہ آہستہ آہستہ. اتفاق یہ ہوا کہ اس کا پاسپورٹ ختم ہو گیا، اس لیے کہا کہ وہ رہنے والی رشیا. اب امتحان کا وقت آیا ہے، اب یہ ہے یہ ثابت قدمی. اس کا پاسپورٹ ختم ہو گیا. اب اپنی ایمبیسی میں جاتی ہے تو ایمبیسی کا جو ڈائریکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس پاسپورٹ کے رینول کے لیے ضروری ہے کہ جس شہر سے یہ پاسپورٹ بنا ہے وہیں جایا جائے. اب پتہ نہیں وہ نہ بدمعاشی کر رہا تھا کیونکہ اسلام لے آلی تھی، یہ کیا مقصد تھا اللہ بہتر جانتا ہے. کہا ضروری ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آپس میں ظاہر بات رد و قطع کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ لڑکی اور شوہر کہاں جائیں؟ ماسکو جائیں. اب ڈھونڈنے لگے کہ ظاہر بات ہے کہ عمومی طور پر اجنبیوں کے پاس زیادہ پیسے نہیں رہا کرتے کہ سب سے سستی ایئر لائنس جو اس سے جانا چاہیے. تو سب سے سستی ایئر لائنس کون تھی؟ وہ رشیا کی ایئر لائنس تھی. کہا کہ اس پر بیٹھے. اس کا شوہر کہتا ہے میں سمجھاتا رہا کہ چلو مجبوری درجے پر کوئی نہیں، چہرے کو اپنے کھول لو. کہا کہ نہیں، شریعت کا حکم ہے میں چہرہ بھی کبھی نہیں کھولوں، اپنا نہیں کھولوں. چنانچہ کہا کہ اس جہاز میں جب میں بیٹھی تو میرے علاوہ سارے کے سارے لوگ پورے گاڑی کوئی بھی عورت نہیں تھی جس نے اپنا چہرہ بلکہ اپنے جسم کو ڈھکا ہو. صرف میں ایک اکیلی عورت تھی کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ دکھائی نہیں دے رہا تھا. کہا کہ ہر آدمی اشارہ کر رہا ہے، ہر آدمی آواز کس رہا ہے. خاص طور پر جب شراب کا دور چلا، شراب پی کر کے تو کوئی آئے کر میرے بغل جو ہے باتیں کر رہا ہے. تو ہم نے اس کے شوہر نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں. کہا اللہ کی بندی میں کہہ رہا ہوں مشکل نہ پیدا کرو، چہرہ کھول لو. اللہ نے اس کی، اللہ کے رسول نے یا اللہ نے اس کی اجازت بدرجہ مجبوری انسان ایسا کام کر سکتا ہے. خاص طور پر کہ چہرے کا ڈھکنے یا نہ ڈھکنے علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے، تو ہم اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھا لیں. تو کہتا ہے کہ نہیں، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، معاملہ میرا ہے نا. ہم نے کیا تکلیف اٹھائی ہے، آوازیں اٹھائی ہے. ہمارے صحابہ نے اس سے کتنا زیادہ تکلیفیں برداشت کی اور کتنی زیادہ آوازیں کسے انہوں نے سنی ہیں. چنانچہ ہم چلے گئے. تو معاملہ طے ہوا کہ پہلے کہاں جانا چاہیے، گھر جانا چاہیے یا کہ پاسپورٹ آفس جانا چاہیے. تو معاملہ طے ہوتے ہوتے اس لڑکی نے کہا نہیں گھر نہیں چلیں گے، گھر پہلے نہیں جائیں گے، پہلے چلو پاسپورٹ کا معاملہ حل کر لیں تو اس کے بعد اپنے گھر والوں سے ملاقات کرتے چلے جائیں گے. چنانچہ گئی پاسپورٹ آفس. جب پاسپورٹ آفس گئی اور اسی لباس میں گئی، جاتی ہے تو وہاں کا جو ڈائریکٹر تھا، بڑا آفیسر تھا پاسپورٹ کا، اس نے کہا کہ تمہاری تصویر کے اندر صرف چہرہ دکھائی دے رہا ہے اور اس ملک کا نظام ہے کہ پوری گردن کھلی رہنی چاہیے. یہاں سے ایسی تصویر لے کر کے آؤ تو تمہیں ہم پاسپورٹ دے دیتے ہیں. کہتی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ شوہر کہتا ہے میں اس کو سمجھاتا رہا کہ اللہ کے بندی مان جا ہم مشاکل پریشانی نہ کھڑی کر، پاسپورٹ نہیں ملنے والا. کہا کہ ملے گا کیوں نہیں. کہا 1 دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن گیا میں. آخر میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم پاسپورٹ چاہتی ہو تو تم ماسکو تمہیں سفر کرنا پڑے گا، ہیڈ آفس ہے. کہا ٹھیک ہے چلو وہاں بھی چلتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں صرف استقامت اگلے لوگوں تک منحصر نہیں ہے. یہ ہے کچھ زمانے بہت زیادہ لوگ تھے لیکن اس زمانے بھی لوگ ہیں اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ پر رحم کیا ہوا ایک دن باقی ہے. ورنہ ہمارے اور آپ کے اعمال ایسے نہیں ہیں. ہم تو 10 ریال 15 ریال 5 ریال کے پیچھے، کوئی آدمی کسی فرم کے اندر کمپنی میں مؤسسہ میں درخواست دینے جاتا اگر چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، کہتا ہے کہ ہاں بھائی نوکری کب ملے؟ جب داڑھی چھلاؤ گے تو بڑی آسانی داڑھی چھلا دیتا ہے. ہماری صورتحال تو یہ ہے
لیکن ایسے کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ پر رحم کیا ہوا ہے. چنانچہ وہ عورت نہیں مانی اور اس کا شوہر کہا سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا ورنہ جی میں چھوڑ کر کے چلا جاؤں. اتنی مصیبت پریشانی کون مول لے. لیکن اللہ کرنا ہے کہ اس کی محبت ہمارے دل کے ہر حصے کے اندر جم گئی تھی کہ میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. کہا ٹھیک ہے ہم ماسکو گئے. جس آفیسر کے پاس جاؤ وہ آفیسر یہی کہہ رہا تھا کہ ایسی تصویر لے آؤ جس کے اندر پوری گردن کھلی ہوئی ہے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک کہ بڑے آفیسر کے پاس ہم پہنچ گئے اور وہ نہایت ہی بدتمیز قسم کا آدمی تھا. آخر میں بات کرتے وہ راضی نہیں ہو رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کون بتائے گا کہ یہ جو پاسپورٹ کا جس کی تصویر وہ تو ہی عورت ہے. کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس کئی عورتیں موظف ہیں، ان میں سے کسی کو کہو آ کر میرا چہرہ دیکھ لے کہ میں وہی ہوں دوسری ہوں. اس پر اور ناراض ہو گیا اور پاسپورٹ لیا اور اپنے درج کے اندر بند کر دیا. کہا کہ جاؤ تمہارا پاسپورٹ نہیں میرے پاس، بھگا دیا اس کو. کہا کہ پھر ہم آئے اس کمرے میں جہاں ہم نے جو کمرہ کرائے پر لیا تھا. میں اسے سمجھا رہا ہوں لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. کہا کہ اے خالد ذرا سوچ تو کہ ابھی تو تھوڑی سی مصیبت ہے، اسلام کے لیے صحابہ نے کتنی مصیبتیں برداشت کی، ابھی تو پریشان ہو گیا. کہا کہ میں بھی مان گیا. کہا رات ہوئی، بیٹھے ہیں، ظاہر بات پاسپورٹ جو تھا وہ بھی چلا گیا، جو ہمارے پاس پاسپورٹ پڑا تھا وہ بھی چلا گیا. اب کیا کرتے؟ قصہ لمبا ہے لیکن اختصار کے ساتھ یہ کہ جب رات میں آئے کچھ معمولی سا کھانا کھا کر کے جب ہم سونے لگے تو وہ عورت کہتی ہے کہ خالد تم سونے جا رہے ہو؟ آج سونے کا وقت ہے، ہمارے اوپر کیا مصیبت آئی، تم سونے جا رہے ہو؟ اٹھو اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ نماز پڑھو. چنانچہ کہا کہ میں اٹھا، جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا 2-4 رکعت نماز پڑھا اور پھر سو گیا. لیکن وہ نماز پڑھتی رہی. کہا واللہ رات میں جب بھی میری نیند کھلی ہے کبھی دیکھتا ہوں کہ وہ رکوع کے اندر ہے رو رہی ہے، کبھی دیکھتا ہوں سجدے کے اندر ہے رو رہی ہے، کبھی دیکھتا ہوں کھڑی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے. یہاں تک کہ رات کا بالکل آخری حصہ آ گیا اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. جب فجر کا وقت ہوا تو اس نے ہمیں جگایا، کہا کہ اٹھو فجر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو. نماز پڑھ کر کے تھوڑی دیر وہ سوئی 1-2 گھنٹہ، اور جب آفس کا وقت ہو گیا تو ہم سے کہتے اٹھو چلو. ہم نے کہا کہاں؟ کہا اسی آفس چلتے ہیں. کہا کل کس بری طریقے سے ہمیں وہاں دھتکارا گیا ہے، آج کیا منہ لے کر کے ہم وہاں پر جائیں؟ کہا کہ نہیں چلتے ہیں، اللہ مالک ہے. چونکہ رات بھر اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو جوڑے رکھا ہے. اور ساتھیوں سن لے، جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلتا ہے، اور جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھل گیا ہے دنیا کا کوئی دروازہ اسے بند کرنے والا نہیں ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا مقرب لمن بعدت ولا مبعد لمن قربت ولا ہادی لمن اضللت ولا مضل لمن ہدیت. تو کہا جیسے پہنچے، پہلے آفس میں پہنچے تو کہا ارے فلانی تم فلاں عورت ہو؟ کہا اس لیے کہ پورے بلڈنگ والے اسے پہچانے لگے تھے کون سی عورت ہے. کہا کہ تمہیں فلاں آدمی ڈھونڈ رہا تھا، فلاں آفس والا، اس کے پاس جاؤ. کہا کہ اس کے پاس گیا تو اس نے پاسپورٹ نکال کر کے دے دیا. دیکھا آپ نے، وہی جس آفس سے بھگایا گیا تھا آج بلا کر کے اسے وہ پاسپورٹ دیا جا رہا ہے. کہا اسے پاسپورٹ دے دیا گیا اور کہا کہ ضروری یہ ہے کہ اس پاسپورٹ پر دستخط وہاں سے کراؤ جہاں سے تمہارا پہلا پاسپورٹ ایشو ہوا تھا. چنانچہ آئے اپنے شہر میں، وہاں دستخط کرایا. اب یہ معلوم ہوا کہ اب کہاں چلتے ہیں؟ اپنے گھر چلتے ہیں. دیکھیے اپنے گھر چلتے ہیں. چنانچہ آیا، کہا کہ فیصلہ ہو، بات کرنے لگے کہ اب کیا کریں ہم، آیا کوئی مکان کرائے پر لے کر کے چلیں یا کہ سیدھے گھر میں چلیں ان کے یہاں مہمان بنے. تو وہ عورت نے کہا کہ نہیں، مکان کوئی کرایہ پر لے لیتے ہیں، وہاں اپنا سامان محفوظ رکھتے ہیں، وہاں پاسپورٹ رکھ دیتے ہیں، ہر چیز کا انتظام ہو جائے. اس لیے کہ پتہ نہیں گھر جاتے ہیں تو کیا معاملہ پیش آتا ہے ہمارے ساتھ. تو اس کے بعد جو ہے گھر گئی. کہا جب وہاں اس کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک شخص نے دروازہ کھولا تو اپنے چہرے کھولا تو اس کا بھائی تھا. اس کا بھائی تھا، جا کر کے اس سے چمٹ گئی اور وہ اندر گئی اور مجھے ایک مجلس میں بیٹھا دیا. کہا ایسے ٹوٹا پھوٹا سے اس کا گھر تھا، یعنی چھوٹا سا کمرہ ادھر اور چھوٹا سا کمرہ ادھر. کہا اب اندر جاتی ہے اور میں یہاں مجلس میں بیٹھا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ آواز آپس میں بلند ہونے لگی اور میں کچھ سمجھ نہیں رہا. اس نے ان کی زبان سمجھتا نہیں تھا اور آواز بلند ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر میں چیخ پکار کی بھی آواز آنے لگی. اب میں سمجھ گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی
पिटाई हो रही, लेकिन मैं क्या करूं, अंदर जा नहीं सकता था। कहा थोड़ी देर के अंदर नतीजा निकला कि 4 आदमी, उसके 3 भाई और एक उसका बाप, मेरे कमरे में घुसे और अब हमारी पिटाई करना शुरू कर दिया, हमारी पिटाई करना शुरू कर दिया। कहा कि इधर मार खाया, इधर मार खाया, अलबत्ता किसी तरीके से भाग निकलने में कामयाब हो गया और भाग करके कमरे में चला गया। अब क्या करूं मैं, उसे छोड़ करके आऊं तब भी नहीं बनता है। कहा अब मैं उसके घर का चक्कर लगाना शुरू किया कि किसी तरीके से जो है हाल तो मालूम हो कि उसका क्या हाल है, मेरा ये हाल हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन वो औरत है कहीं बर्दाश्त न करे। और कहा सबसे ज्यादा खतरा यह था कहीं वो अपने दीन से फिर न जाए, अपने दीन से फिर न जाए। कहा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन उस औरत के कोई बारे में कोई इत्तला नहीं मिली। कहा तीसरे दिन मैं देखता था कि उसके भाई और उसके बाप काम के लिए निकला करते हैं, जब निकलते तो मैं घर के बाहर चक्कर लगाया करता था। एक दिन दरवाजा खुला तो क्या देखता हूं कि मेरी बीवी है और उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ है और उसके हाथों के अंदर जंजीर है और पांव के अंदर भी जंजीर है। वो कहती है कि ए फलान, अल्लाह के लिए मेरी फिक्र ना करो और जाओ जहां पर तुम ठहरे हो वहीं पर ठहरे रहो, यहां तक कि मैं आऊं, यहां तक कि मैं आऊं। कहा कि मैं देख करके रोने लगा कि अल्लाह क्या हो रहा है। कहा कि तुम परेशान क्यों होते हो, अभी भी मेरे ऊपर वो मुसीबत नहीं आई है जो सहाबे किराम के ऊपर आ चुकी। दीन के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, यह है साबित कदमी साथियों। चुनांचे नतीजा क्या निकला कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन, एक दिन फजर से कुछ पहले नहीं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये तकरीबन 9-10 बजे जबकि उसके भाई और बाप वगैरह काम पर चले गए तो मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया जाता है। तो हमने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने भाइयों को बतला दिया है कि मैं कहां पर हूं, कहीं ऐसा तो नहीं। कहा मामूली शीशा लगा रहता है, उससे देखा तो वही खड़ी हुई थी और अकेले थे। हमने दरवाजा खोला, कहा फलानी, कहा क्या, कहा ऐसा करो सामान लो और सीधे भाग देते हैं यहां से। कहा कहां चलेंगे, कहा बस पहले सामान तो लो। चुनांचे सामान लिया और उसको जो कपड़ा हमने बचाए रखा था, इसलिए कि अब तक उसके ऊपर मामूली से यहां से यहां तक का कपड़ा जो था वो कपड़ा भी छीन लिया था लोगों ने, बिल्कुल जैसे गोया कि सिर्फ उसकी शर्मगाह के ऊपर आगे पीछे कपड़ा है और बाकी कोई कपड़ा उसके ऊपर नहीं था। हमारे पास जो कपड़ा था उसको दिया और उसने अपना बुर्का पहना और चला। कहा कि देखो इस शहर में ना चलो, चलो यहां से कुछ दूर पैदल चलते हैं, वहां से टैक्सी करके उस शहर जाते हैं, इसलिए कि मेरे वालिदैन को जब मालूम होगा तो वो क्या करेंगे, इसी एयरपोर्ट पर वो आएंगे, इसलिए हम दूसरे एयरपोर्ट पर सफर करते हैं। तो कहा कि उसने बताया कि जब मैं अंदर गई तो पूछे कि तूने क्या किया, कहा हमने इस्लाम कबूल कर लिया। कहा ये कौन है, कहा ये तेरा शौहर है। कहा इतना कहना था कि मारना पीटना शुरू किया। हमने उन्हें बहुत समझाया कि देखो मेरे साथ क्या मामला पेश आ रहा था, मैं क्या मुझे क्या करवाना चाहता था, तुम उसकी फिक्र नहीं करते। तो उसके घर वालों ने क्या कहा कि वल्लाह अगर तू उस बुराई के अंदर पड़ जाती तुम्हारे लिए बेहतर था, इससे तूने इस्लाम कबूल किया, इसने इस्लाम कबूल। इस तरीके से किसी तरीके से भाग करके यहां आए तो 15 दिन तक मुस्तकिल वो हॉस्पिटल में रही है, उसका इलाज होता रहा। 15 दिन तक मुस्तकिल वो हॉस्पिटल में रही। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि इस जमाने में भी दीन पर इस्तिकामत के ऐसे ऐसे नमूने हैं जो पिछले जमानों के अंदर सुने जाते थे। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, याकूब अजीज़ 009665089597707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, अब्दुलसलाम उमरी 009665026272622। नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मक़ालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।